روزے میں مسواک اور ٹوتھ برش کا حکم، کیا روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں اور ٹوتھ برش کرنا کیسا ہے؟ محمد کاشف راولپنڈی سے۔ مسواک تو بالکل جائز ہے، ٹوتھ برش مکروہ ہے کیونکہ اس میں اس کا خطرہ ہوتا ہے کہ حلق میں چلا جائے، لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا ٹوتھ برش کرنے سے۔ بندوق سامنے رکھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں پولیس میں جاب کرتا ہوں، جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اپنی بندوق سامنے رکھ کر نماز پڑھتا ہوں، کیا اس سے میری نماز ہوگی؟ جی ہاں۔ دل جان بلوچستان، دل جان صاحب بندوق پیچھے رکھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز تو ہو جائے گی، بندوق نہیں ہوگی آپ کی، بندوق سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھا کریں۔ فرض واجب پورے کریں تو پب جی کھیل سکتے ہیں؟ علی راولپنڈی سے۔ کیا پب جی کھیلنا حرام ہے یا حلال؟ اگر ہم فرض واجبات ترک نہ کریں تو کیا حکم ہوگا؟ البتہ اس میں لیڈیز کی ڈریسنگ اچھی نہیں ہوتی، لیکن وہ کارٹون ٹائپ ہوتا ہے۔ دیکھو اگر بے حیائی نہیں ہے تو بذات خود ایک جائز چیز ہے، لیکن بہرحال شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، چاہے آپ فرائض واجبات کی پابندی ہی کر رہے ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اہل ایمان لغویات سے بچتے ہیں، تو ٹائم ویسٹنگ ہے۔ نبی نے فرمایا انسان کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ بیکار باتوں کو چھوڑ دے، اس سے آپ کی نہ صحت کو فائدہ ہو رہا ہے نہ کچھ ذہن آپ کا تیز ہو رہا ہے، بیکار کام ہو رہا ہے۔ وہ کھیل کھیلیں جس سے آپ کی صحت بھی اچھی ہو، ہاکی کھیلیں، فٹ بال کھیلیں، کرکٹ کھیلیں، اور گھڑ سواری کھیلیں، تیر اندازی کھیلیں، سوئمنگ سیکھیں، اس طرح کے کام کریں جس سے آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کا دماغ صحیح ہو۔ اس سے تو دماغ خراب ہوگا آپ کا، بہت سے لوگوں کی سیٹنگ آؤٹ ہو گئی ہے پب جی کھیل کھیل کے۔ تو حلال حرام کی بات نہیں ہے، بیکار کام ہے اور اللہ کو پسند نہیں ہے، یعنی یہ وہ کام ہے مرنے کے بعد آپ کو حسرت اور افسوس ضرور ہوگا کہ میں نے کیا کیا۔ یہ قرآن مجید مختلف طریقوں سے پڑھنا کیسا ہے؟ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سورۃ اللیل کی تلاوت ذرا چینج کرتے تھے، جیسے وما خلق الذکر والانثی کو والذکر والانثی پڑھتے تھے، تو یہ کیسا ہے؟ جبکہ اس سے تو مطلب اور قرآن کے الفاظ دونوں تبدیل ہو جاتے ہیں، نیز اس طرح قرآن مجید کے دوسرے الفاظ بھی چینج کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ اس بارے میں وضاحت فرما دیں عبدالرحمن حیدرآباد سے۔ حدیث میں آتا ہے انزل القرآن علی 7 احرف، قرآن اللہ نے 7 قراتوں پر نازل کیا ہے، 7 لغات پر نازل کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بھی پڑھا ہے وما خلق الذکر والانثی، اور والذکر والانثی دونوں نبی سے ثابت ہیں، اور کوئی اس میں معنی چینج بھی نہیں ہو رہا ہے، ایک ہی مطلب ہے، ایک میں ایک طرح سے بلاغت ہے، دوسرے میں دوسرے طرح سے۔ تو لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اگر دوسری قرات میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پراپر قاری سے وہ پوری قرات سیکھی ہو اور تواتر سے نبی سے وہ ثابت ہو۔ ایسے عامی آدمی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خود بخاری میں دیکھ کر، صحیح مسلم میں دیکھ کر، ابو داؤد میں دیکھ کر خود قرآن کی قراتیں پڑھنا شروع کر دے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے عام آدمی کے لیے، اس سے قرآن میں تحریف کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے ہم جس قرات پر پڑھتے ہیں ابو حفص عن سلیمان، ان کی قرات ہے یہ، اور اس پر جو عبداللہ بن مسعود کی مشہور قرات ہے اس پر ہم پڑھتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ اسی پر پڑھیں۔ اگر آپ دوسری قراتوں پر پڑھنا چاہتے ہیں تو پراپر طریقے سے کسی ایسے قاری سے سیکھیں جن کو باقی قراتیں آتی ہوں، کیونکہ وہ اس کے آداب جانتے ہیں، پھر پورا قرآن اسی قرات پہ پڑھنا پڑتا ہے۔ تو پراپر سیکھیں، 7 عشرہ کے قاری بنیں آپ، پھر آپ دوسری قراتوں پہ بھی پڑھیں، لیکن عامی آدمی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ عامی آدمی کو چاہیے جو مشہور قرات چلی آ رہی ہے اسی پہ پڑھے، کیونکہ وہ غلطی کر سکتا ہے اور ایک لفظ ایک میں پڑھے گا، ایک دوسرا دوسرے میں پڑھے گا۔ ابو حفص عن عاصم، یہ جو میں نے قرات کا نام لیا جو مشہور ہے، ابو حفص عن عاصم کی قرات ہے، یہ جس سلسلے سے ہم تک پہنچی ہے جو مشہور قرات ہے، تو عام لوگوں کو اسی پہ پڑھنا چاہیے۔ دوسری قرات پہ اگر آپ نے جانا ہے تو پھر وہ پراپر طریقے سے وہ قاریوں سے باقاعدہ سیکھیں۔ کیا کسی بندے پر جن آ سکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی عالم رقیہ پڑھ کر دم کرتے ہیں تو سامنے والے پر جن کی حاضری ہوتی ہے، ان کی آواز بدل جاتی ہے، وہ عجیب عجیب حرکتیں کرنے لگتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ عاقف صاحبان انڈیا۔ عالم نہیں عامل ہوگا وہ۔ جن آ سکتا ہے تو اللہ نہ کرے کسی پہ جن آ گیا ہے تو عامل کے پاس نہ جائیں، مسجد کے امام کے پاس جائیں، بولے مجھ پہ دم کر دو، انشاءاللہ بھاگ جائے گا، نہیں بھاگے تو بس صبر کریں، ساری دنیا میں سارے مسائل حل نہیں ہوتے۔ عاملوں کے پاس جائیں گے تو ایک دفعہ بھاگے گا، 20 جن اور آ جائیں گے، پھر ساتھ ساتھ آپ کے رشتہ داروں میں بھی جنات آنا شروع ہو جائیں گے۔